گال پہ اس کے دل کا نشان ہے. ٹوڈے ایپیسوڈ. اوے مومن، تو آج گیا نہیں ٹیوشن؟ گیا تھا مگر چھٹی ہے آج. وہ کیوں؟ فرحاد نے پوچھا. کچھ مہمان آ رہے تھے باجی کے گھر، اس لیے. اور ہاں، خالہ کہہ رہی تھی کہ کچھ خاص مہمان ہیں. بڑی تیاریاں شیاریاں ہو رہی تھیں. گھر صاف ستھرا کیا جا رہا تھا، پکوان پک رہے تھے. ممی نے اسے آج کی تازہ خبر سنائی. ایسے کون سے خاص مہمان آ رہے ہیں جو اتنی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ فرحاد سوچنے لگا، مگر پھر اس کے ذہن میں خیال آیا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. شیرین صرف فرحاد کی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی. فرحاد بھاگتا ہوا چھت پر آیا اور ساتھ والے گھر میں جھانکنے لگا. نظریں چاروں طرف گھما کر شیرین کو ڈھونڈا. نہ چاہا تو وہ کمرے سے نکلتی ہوئی نظر آئی. بال کھلے ہوئے تھے، چہرے پر مسکراہٹ تھی اور وہ بار بار اپنے گال کے دل کو چھو رہی تھی. اس کا مطلب وہ مہمان ویسے ہی آ رہے ہیں. فرحاد نے اپنے دل کو شیرین کی مسکراہٹ دیتے ہوئے مطمئن کرنا چاہا. شیرین اب بالوں کو پونے میں قید کیے واپس کمرے میں چلی گئی تو فرحاد بھی اپنا مطمئن دل لیے اپنے کمرے میں آ گیا. پلنگ پر لیٹ گیا. آج کتنے دن ہو گئے تھے اس نے شیرین کو کوئی رکا نہیں بھیجا تھا. دل کچھ اداس ہونے لگا، کیونکہ کتنے دنوں سے وہ کاشی سے بھی نہیں ملا. کہ منا کہیں کا اوپر سے تو بڑی بکواس کرتا تھا، بڑے نخرے دکھاتا تھا گلابوں کو، مگر اب جب وہ آئی ہے اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ گھر سے نکلنے کو. بندہ چھت پہ ہی آواز دے دیتا. چلو، لگتا ہے ہوگی اس کو بھی گلابوں کی قدر. خیر، اس کا بھی کیا قصور ہے؟ اپنا محبوب پاس ہو تو دوست کہاں یاد رہتے ہیں. اگر میرا محبوب ہے کہ ہر وقت نو لفٹ کا بورڈ لیے ہی گھومتا رہتا ہے، اگر مسکراہٹ ہے بھی تو دوسروں کے لیے، میرا تو کوئی خیال ہی نہیں ہے. فرحاد نے اپنے دل کو بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اسپیکر کا بٹن دبایا اور چھنو نامہ شروع کر دیا. آنکھیں موندے اپنی چھنوں اور دل میں لگانے لگا. مومن، یہ تیری جو باجی نہیں چھنو، رضیہ بیگم مومن سے بولی. رضیہ، مومن اور فرحاد بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. جی اماں، کیا ان کو؟ ارے اس کے دن پکے ہو گئے ہیں کیا؟ پانی پیتے فرحاد کو ایک دم غوطہ لگا. اماں، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ٹھیک ہی بتا رہی ہوں. ارے اس دن مہمان نہیں آئے تھے اس کے گھر، جب مومن کو چھٹی تھی وہ اس کا رشتہ کرنے ہی تو آئے تھے. ان کو تو چھنو اتنی پسند آئی کہ وہ ڈیٹ بھی فکس کر کے ہیں کہ یتیم بچی ہے، جہیز بھی کچھ نہیں لیں گے. کیا کہا اماں؟ ڈیٹ تک فکس کر کے؟ فرحاد کو جھٹکے پر جھٹکے لگے. ہاں، اس مہینے کے آخر میں ہی اس کی شادی. میں تو تجھے اس لیے بتا رہی ہوں کہ تیرے ابا تو سارا دن گھر نہیں ہوتے اور ان کی شادی کے انتظامات دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. ایک ماموں ہے، مگر اب وہ روز تو ادھر آنے سے رہا تو سارا دن فارغ ہی ہوتا ہے، تو ان کی مدد ہی کروا دیا کر. اب شادی والے گھر میں 100 کام ہوتے ہیں. فرح بیچاری اکیلی کیا دیکھتی ہوں گی. رضیہ بیگم اس سے بول رہی تھی جو نہ جانے کس جہاں میں پہنچا ہوا تھا. فرحاد تو سن رہا تھا نا میں کیا کہہ رہی ہوں. رضیہ نے اسے کندھے سے ہلایا. فرحاد نے ان کی طرف دیکھا اور پانی کا گلاس ٹیبل پر زور سے پٹکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور چھت پر جا کر چارپائی پر لیٹ گیا. دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ کر روئے، مگر چپ کون کرواتا. رضیہ بیگم اسے اس طرح کھانا اور ادھورا دیکھ کر آوازیں دینے لگی، مگر وہ کان بند کیے اپنے دل اور دماغ اور سوچ پر لگا بیٹھا ہوا تھا. اور وہ سوچ یہ رہا تھا کہ اگر شیرین کسی اور کی ہو گئی تو وہ زندگی اس کے بغیر کیسے جیے گا. ایک تو اس لڑکے کو کھانے سے موڑ کر جانے کی بہت بری عادت ہے. اب تو کیا دیکھ رہا ہے؟ ٹھیک سے سارا کھانا ختم کر. رضیہ بیگم نے مومن کو کھانے سے ہاتھ روکے دیکھا تو کہا. مومن چاہے چھوٹا سا ہی مگر اپنے بھائی کے حال سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے منہ اٹھائے چھت کو تک رہا تھا. رضیہ بیگم کھانے کے برتن کے لیے کچن میں چلی گئی تھی. تھینکس فار واچنگ دس ایپیسوڈ. اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آ رہی ہے تو پلیز اپنی رائے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا تاکہ اس کا نیکسٹ پارٹ جلد از جلد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور اپنا خیال رکھیے گا. شیئرنگ از کیئرنگ، تو شیئر کر دیجیے گا. اللہ حافظ.